تحریک انصاف کو مخصوص سیٹیں دینے کا حکم کالعدم قرار، سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے مخصوص سیٹوں کا فیصلہ سنا دیا، نظر ثانی درخواستیں منظور کر لی گئیں۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 11 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ وزیراعظم کا سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم، شہباز شریف کی قانونی ٹیم کو مبارکباد، انتھک محنت کی تعریف کی۔ پانی پی ٹی آئی کے مائنس کے بعد پی ٹی آئی پاکستان بن گئی ہے۔ پی ٹی آئی کا سیاسی وجود نہیں رہا، تحریک انصاف سڑکوں پر آنے کی کوشش کر کے دیکھ لے۔ سینیٹر فیصل وابلہ کی جی ٹی وی نیوز کے پروگرام ریڈ زون میں گفتگو، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فیلڈ مارشل کو ہمارے لیے ایک وسیلہ بنایا ہے، دنیا میں پاکستان ایک طاقتور ملک کے طور پر آیا ہے۔ اور سنتاس معاہدے پر ثالثی عدالت کی پاکستان کے موقف کی تائید، معاہدے کو یک طرفہ طور پر معطل کرنے اور ثالثی عدالت کے کردار کو محدود کرنے کا بھارتی اقدام درست نہیں، ثالثی عدالت نے سنتاس معاہدے کا بغور جائزہ لیا۔ سوات کے پرفضا سیاحتی مقام پر قیامت ٹوٹ پڑی، شدید بارشوں کے باعث دریائے سوات بکھر گیا، بڑا ریلا 16 سیاحوں کو بہا لے گیا، 8 لاشیں نکال لی گئیں، 3 افراد کو بچا لیا گیا۔ متاثرہ خاندان کے سربراہ عبد الرحمان نے کہا، بیٹے نے بتایا کہ وہ ناران کاغان کے بجائے سوات جا رہے ہیں، بیٹی اور داماد نے بس اتنا بتایا کہ بچے دریا میں بہہ گئے۔ امریکہ میں پیدا ہونے والے غیر قانونی تارکین وطن کے بچوں کو شہریت نہیں ملے گی، سپریم کورٹ نے برتھ رائٹ سٹیزن شپ ختم کرنے کا صدر کا حکم نامہ بحال کر دیا، فیڈرل کورٹس کے فیصلے کالعدم قرار۔ امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ فیصلہ بہت بڑی فتح ہے، ڈیموکریٹس نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو شرمناک قرار دیا۔ مخصوص نشستوں کا کیس سماعت کے دوران ایڈوکیٹ حامد خان کے اعتراض پر جسٹس صلاح الدین پنور بینچ سے علیحدہ ہو گئے۔ جسٹس صلاح الدین نے ریمارکس دیے کہ جس انداز سے اعتراض کیا گیا اس سے عدالت کے وقار پر سوال اٹھا ہے۔ حامد خان نے جسٹس صلاح الدین پنور کے فیصلے کو قابل ستائش قرار دیا۔ جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ یہ ستائش کا معاملہ نہیں ہے، یہ سب آپ کے کنڈکٹ کی وجہ سے ہوا ہے۔ سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریمارکس پر جسٹس ہاشم کاکڑ برہم حامد خان سے کہا، آپ نے عدالت کو ڈی چوک بنا دیا۔ فیصلے سے مایوسی ہوئی، آئین کی غلط تشریح کی گئی، چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا یہ نشستیں تحریک انصاف کی تھیں، پی ٹی آئی کو اس کے حق سے محروم کیا گیا۔ فوج سیاسی جماعتوں سے بات کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتی، سیاسی معاملات سیاستدانوں کو خود طے کرنے چاہیے، فوج کو برائے مہربانی سیاست میں ملوث نہ کیا جائے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو، کہا ہم صرف ریاست پاکستان سے بات کرتے ہیں، بلوچستان کے عوام پاکستان کے ساتھ ہیں، بلوچستان اور پاکستان ایک ہیں، بلوچستان ہمارے سر کا تاج ہے، ہم بلوچی، سندھی اور پنجابی نہیں، ہم ایک ہیں۔ بھارت کے پیسوں پر جن کا روزگار لگا ہوا ہے وہ مفروضے بناتے ہیں، رو نے بہت سے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں، دہشت گرد گوادر میں آئے تو ہم نے انہیں مارا۔ خطے میں دہشت گردی کا سب سے بڑا سرپرست بھارت، بحیثیت قوم ہم پاکستانی کبھی بھی ہندوستان کے آگے جھکے ہیں نہ جھکیں گے، افغانستان ہندوستان کی دہشت گردانہ پراکسیز، فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج کو جگہ نہ دے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا 52ویں کامن ٹریننگ پروگرام کے افسران سے خطاب، ملک سے محبت اور وفاداری کو اولین بنیاد پر شرط قرار دیا، کہا کہ جو اقوام اپنی تاریخ کو بھول جاتی ہیں ان کا مستقبل بھی تاریخ ہو جاتا ہے، پاکستان کی کہانی اور تاریخ کو جانیے اور اپنی اگلی نسلوں تک پہنچائیں۔ افواج پاکستان دور حاضر کے جنگی تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو ہمہ وقت تیار رکھتی ہیں۔ ملک کے مختلف شہروں میں موسلادھار بارش، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بادلوں کی گھن گرج، مختلف حادثات میں 13 افراد جاں بحق، متعدد زخمی ہو گئے۔ خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں موسلادھار بارش سے تباہی، لوئر دیر میں ندی نالوں میں طغیانی، سرائے مغل کے نواحی علاقے کوٹ رانجھا میں بارش کے باعث خستہ حال دیوار گر گئی، ملبے تلے دب کر 2 راہگیر بچے جاں بحق، 1 زخمی ہوا۔ سندھ میں طوفانی بارش، چھتیں گرنے سے 4 بچے جاں بحق، 27 افراد زخمی ہو گئے۔ شمالی علاقہ جات میں بھی گلیشیئرز پھٹنے کا خدشہ، چترال، سوات، ماسہرہ اور کوہستان سمیت کئی علاقوں میں سیلاب کا اندیشہ، مختلف شہروں میں اربن فلڈنگ کا خطرہ، این ڈی ایم اے کا الرٹ جاری۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش، موسم خوشگوار، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ سب سے زیادہ بارش سرجانی ٹاؤن میں 16 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی، نارتھ کراچی میں 6.8، اورنگی ٹاؤن میں 6.1 ملی میٹر بارش ریکارڈ، گلشن معمار اور صدر میں 5 ملی میٹر بارش ہوئی۔ ہفتہ اور اتوار موسلادھار بارش کے باعث اربن فلڈنگ کا خدشہ،
दूसरा स्पेल 5 जुलाई से मुल्क पर असर अंदाज होगा। शहर कायद में चंद मिनटों की बारिश ने शहर का हुलिया बिगाड़ दिया। तेज़ हवाओं के बायस मुख्तलिफ इलाकों में दरख्त उखड़ गए, जगह जगह बारिश का पानी जमा, गंदगी और कीचड़ ने शहरियों का गुजरना मुहाल कर दिया।